اس صورتحال نے عامر میں جیسے بجلیاں بھر دیں۔ وہ سب اپنا گھیرا مکمل کر ہی رہے تھے کہ عامر سفید روشنی کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ آگے بڑھا اور وہاں موجود تمام سرخ لباس والے جسموں کے آر پار ہو کر واپس اپنی جگہ آ کھڑا ہوا۔ یہ عمل سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو گیا تھا۔ باقی وہاں موجود تو ایک طرف، خود عامر کو بھی سمجھ نہ آیا کہ اس نے یہ سب کیسے کیا۔ وہ تمام سرخ لباس والے آن کی آن میں بیک وقت زمین پر گرے اور ان کے جسم دھواں بن گئے۔ جسارہ حیرت سے بت بنی یہ سب کچھ ہوتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ عامر بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، مگر وہ اتنا طاقتور ہوگا اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر وہ اس طرح کھڑی رہی، پھر یکایک اسے ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے محل کے اندر داخل ہوئی۔ عامر نے بھی اس کی پیروی کی۔ پھر وہ دونوں محل سے نکل گئے۔ میرا ہاتھ پکڑ لو اور آنکھیں بند کر کے برخاش کہو، جسارہ نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ عامر نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب عامر نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک قلعے کے سامنے موجود تھے۔ پھر وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ سب پہنچ گئے؟ جسارہ نے اندر داخل ہوتے ہی ایک لڑکی سے پوچھا۔ جی، سب موجود ہیں اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ دونوں ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گئے۔ عامر نے دیکھا وہاں 50 کے قریب لوگ موجود ہیں۔ 5 عورتیں اور باقی تمام مرد تھے۔ جسارہ کو اندر آتے دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی عامر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے حیرت جھلکنے لگی۔ خواتین و حضرات، یہی وہ شخص ہے جو اس تمام صورتحال کا کسی حد تک ذمہ دار ہے، اور یہی ہمیں اس صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں مچلتی حیرت کو دیکھ کر جسارہ نے عامر کا تعارف کروایا۔ یعنی یہ وہی ہے جسے مار دیا جائے تو برگیز کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس پر قابو پانا آسان ہو جائے گا؟ ایک جوان شخص نے کینہ-توز نگاہوں سے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خاموش ہو جاؤ، اس کو مارنے کے علاوہ بھی ایک راستہ ہے اور وہ زیادہ آسان ہے۔ اس پر حملہ کرنے کی حماقت ہم نہیں کریں گے۔ تم اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہمارے کام کے لیے بھی تیار ہے، جسارہ نے جوان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اس کی وجہ سے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ برگیز نے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ جسارہ یا کوئی اور اسے روکتا، اس نے آنکھیں بند کی اور یکایک اپنے ہاتھ کی انگلی سے عامر کی طرف اشارہ کیا۔ سفید روشنی اس کے ہاتھ سے نکلی اور عامر کی طرف بڑھنے لگی۔ روشنی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر غیر اختیاری طور پر عامر نے اپنے ہاتھ کو ایسے ہلایا جیسے مکھی اڑا رہا ہو۔ پل بھر میں اس روشنی نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور واپس جاروب کی طرف پلٹی۔ اگر وہ پھرتی سے ایک طرف نہ ہو جاتا تو اپنے ہی وار کی زد میں آ کر ختم ہو جاتا۔ اتنے اطمینان سے وار کو پلٹا کر عامر نے وہاں موجود تمام لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ جاروب شہیات تھا اور ایک شہیات کے سب سے بہترین وار کو کوئی عام دیویاد ناکام نہیں بنا سکتا تھا، مگر عامر نے ایسا کر دکھایا تھا۔ اب تمام لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں اور پرسکون ہو جائیں، جسارہ نے انتہائی رعب سے کہا۔ صرف جاروب اور عامر ہی کھڑے تھے، پھر دونوں نے کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ جسارہ نے انہیں تفصیل سے تمام بات سمجھائی۔ اس وقت عامر ہی وہ شخص تھا جو شہنشاہ برگیز کو ہرا سکتا تھا۔ عامر کو بتقیس سے مقابلہ کرنا تھا۔ بتقیس ایک انتہائی طاقتور جانور تھا، مگر اپنی تمام طاقت کے باوجود جسارہ کو یقین کامل تھا کہ وہ عامر کے سامنے چند لمحوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے حساب کے مطابق اس نے 5000 سال بعد نمودار ہونا تھا۔ اتنا انتظار وہ شاید نہ کر پاتے۔ برگیز مسلسل حملے کر رہا تھا۔ عامر کو اس دنیا میں آئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ وہاں کا مکمل رہن سہن سیکھ گیا تھا۔ باہر کی دنیا میں برگیز نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ سوائے اس قلعے کے اس نے ہر جگہ بروز بازو فتح کر لی تھی۔ اس قلعے کو اس لیے فتح نہیں کر پا رہا تھا کہ یہاں 51 شہیاد موجود تھے اور عددی لحاظ سے قلعے والوں کو ایک برتری حاصل تھی۔ برگیز کے پاس 49 شہیاد تھے، اس لیے وہ تمام تر طاقت کے باوجود اس شہر کا توڑ نہیں کر پا رہا تھا جو قلعے کے ارد گرد کیا گیا تھا۔ جسارہ اور اس کے ساتھی صرف انتظار کر سکتے تھے کب بتقیس باہر آئے اور عامر شہیاد بن جائے، پھر وہ برگیز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ اسی انتظار میں ایک روز وہ ہو گیا جو انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ شہیاد بلاس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ حالانکہ اس کی عمر صرف 55,000 سال تھی، سائیاد والوں کے نزدیک یہ کوئی اتنی عمر نہ تھی۔ دوسرا جھٹکا اس سے بھی شدید تھا جب جسارہ اور عامر کو یہ پتا چلا کہ 2 شہیاد بددل ہو کر ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ قلعے کا دفاع کمزور ہو گیا۔ برگیز جو کسی موقع کی تاڑ میں تھا، اس نے شدید حملے شروع کر دیے۔ اس کو عددی برتری بھی حاصل ہو گئی تھی۔ اس دن بہت بھیانک لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے پورا زور لگایا گیا۔ عامر نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا، برگیز کو پسپا ہونا پڑا،
مگر جسارہ کے 20 شہیات کام آ گئے اور سینکڑوں دیویاد مارے گئے۔ دوسری طرف بھی نقصان ہوا مگر ان کا نقصان کم تھا۔ برگیز کو معلوم تھا کہ یہی نادر موقع ہے، قلعے والوں کی طاقت کم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی تمام طاقت کو یکجا کیا اور بہت بھرپور وار کیا۔ جسارہ اور اس کے ساتھی لڑتے رہے۔ عامر نے بھی اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا، مگر آخر کب تک؟ وہ تھک کر نڈھال ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ صرف جسارہ اور عامر بچ گئے، باقی ان کے تمام ساتھی کام آ گئے۔ عامر جب سے یہاں آیا تھا اسے کبھی تھکن کا احساس نہ ہوا تھا، مگر اب وہ بھی تھک گیا تھا۔ جسارہ تو بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ انہیں لڑتے لڑتے تقریباً 800 سال گزر چکے تھے۔ عامر کے لیے یہ عرصہ بہت طویل تھا۔ آخر برگیز قلعے میں داخل ہو گیا۔ اب وہ عامر کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری پھرتی قابل دید ہے بالک، مگر تمہیں میرے ہاتھوں مرنا ہے، برگیز نے عامر کی طرف دیکھ کر کہا، جو تیزی سے برگیز کی فوج کو ٹھکانے لگا رہا تھا۔ اس کے سپاہی اسے وہاں پا کر رک گئے۔ عامر بھی برگیز کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ برگیز نے عامر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک تیز روشنی کی لہر نکلی اور عامر کی طرف لپکی۔ عامر جلدی سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح کھڑے ہونے کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ برگیز نے روشنی صرف توجہ ہٹانے کے لیے پھینکی تھی، اصل میں اس نے دوسرے ہاتھ سے غیر محسوس اشارہ کیا تھا اور عامر اب زمین پر لوٹ رہا تھا۔ ایک غیر مرئی رسی نے اسے باندھا ہوا تھا۔ برگیز نے اسے یوں لوٹنیاں لگاتے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے وقت ضائع کرنا بالکل نامناسب سمجھا اور شہادت کی انگلی عامر کی سمت کر دی۔ پہلے سفید اور اس کے پیچھے کالی لہر نکلی اور عامر کی سمت بڑھی۔ عین اسی لمحے جسارہ دھاڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور اس نے یہ وار اپنی سرخ ڈھال پر روک لیا۔ سفید روشنی کو تو اس نے اپنی ڈھال پر روک لیا، مگر کالی لہر اس سے زور سے ٹکرائی۔ اس کی ڈھال ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کے کپڑے چیتھڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ اڑ کر دور جا گری۔ جسارہ کی یہ حالت دیکھ کر اور برگیز کے قہقہے سن کر عامر گویا پاگل ہو گیا۔ اس نے وحشیانہ طاقت سے اس غیر مرئی رسی کو توڑ ڈالا اور پوری طاقت سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے 7 رنگ کی روشنیاں نکلیں اور ساکت و حیرت زدہ کھڑے برگیز کے جسم میں گھس گئیں۔ برگیز جھکتا چلا گیا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، مگر اگلے ہی لمحے عامر کی تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ برگیز مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بالک، تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ مجھے اگر آج میں اپنی حفاظت کا ناقابل تسخیر انتظام کر کے نہ آتا تو کیا سمجھتا ہے تو مجھے مار دے گا؟ ارے نادان، تو جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے، برگیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ کی چبھن عامر کو اپنے سینے میں جھکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان باتوں کے دوران برگیز کی توجہ جسارہ سے ہٹ گئی، جو دیوار کے سہارے بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، مگر عامر پوری طرح چوکنا تھا۔ اچانک جسارہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سرخ روشنی تیزی سے برگیز کی جانب بڑھی۔ عامر مسکرا اٹھا۔ اس کی مسکراہٹ سے برگیز چوکنا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ برگیز کچھ کرتا، عامر تیزی سے آگے بڑھا اور روشنی اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ جسارہ نے ایک دردناک چیخ ماری اور اتنے ہی زور سے برگیز چلایا اور زمین پر گر گیا۔ عامر نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے صرف یہی دیکھا کہ برگیز کے جسم سے روشنیاں تیزی سے نکل رہی ہیں اور وہ کرب سے چیخ رہا تھا۔ جسارہ بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ کیا کر دیا؟ یہ وار تو میں نے برگیز پر کیا تھا، تم کیوں سامنے آ گئے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ برگیز سے تمہاری دنیا کو چھٹکارا دلانے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ تمہارے ہاتھوں مروں؟ بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی دنیا کو خوشحالی کی طرف لے کر جاؤ۔ عامر نے درد کی شدت سے اٹکتے یہ الفاظ بولے اور جسارہ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ اس کا جسم دھواں بن کر اڑنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے عامر کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ وہ جھونپڑی میں لیٹا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ہی سادھو لیٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ نزع کی حالت میں تھا۔ پھر اچانک اس کے پورے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ عامر نے اپنے بدن کو ٹٹولا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ اسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور گھر کی سمت چل پڑا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر دبے قدموں سے گھر میں داخل ہو گیا۔ سب کچھ جوں کا توں موجود تھا، حتیٰ کہ وہ پانی کا گلاس بھی وہیں پڑا تھا جہاں کہ وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے، یعنی سائیاد میں گزرے 2000 سال صرف 2 گھنٹے تھے۔ وہ سب ایک خواب کی مانند گزر گیا، حالانکہ وہ خواب نہیں تھا
مگر ان تمام حالات میں اسے کیا فائدہ ہوا؟ اس کی تمام جد و جہد لا حاصل رہی۔ وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ زندگی بھر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ خواب تھا یا حقیقت۔